آپ مائنڈفل ہیں اللہ کے حوالے سے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے تھاٹس کو جانتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شخصیت کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. دس از کالڈ بینگ مائنڈفل. اینڈ اٹ از دی اپوزٹ آف ہیڈلیسنس, نیگلیجنس اینڈ فارگیٹفلنس, یعنی غفلہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میجورٹی ہیومینٹی غفلت میں. غفلت میں کیسے؟ اپنے رب کو بھول گئے, اپنی ڈیوٹیز کو بھول گئے, اپنی اصل جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھول چکے, غفلت میں ڈوبے. سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ہیومن بینگز یہ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہے ہیں. جیسے وہ ایک کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا, اور وہ امیجن کرتا ہے کہ بلی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گی, تو شاید ہم سارے اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں. وہ اسکیپزم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ, سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگ لائف میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں ٹی وی سیریز کے ساتھ, نیٹ فلکس کے ساتھ, امیزون پرائم ویڈیو کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اسمارٹ فون کے ساتھ, واٹس ایپ کے ساتھ, اور مختلف طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے ساتھ. وقت بھی نکلتا جا رہا ہے, نمازیں بھی نکلتی جا رہی ہیں, نالج حاصل کرنے کا ٹائم بھی نکلتا جا رہا ہے, اور اینڈ میں ہاتھ کچھ نہیں آئے. اینڈ میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہم نے کچھ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کر لی. دس از کالڈ غفلت. اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لینا ایسی ریسورسز سے جو ہمیں غافل کر دیں, اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اور یہیں سے وہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ سنرز ہیں. جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کا آپ بھلا دیتا ہے, اور پھر جب وہ اپنا آپ بھولتا ہے تو وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اپنا آپ بھولتا ہے کیا؟ آپ کے دانت میں درد ہو آپ اپنے آپ کو بھولیں گے؟ آپ کو بخار ہو آپ اپنے آپ کو کبھی بھولیں گے؟ آپ نے کپڑے نہ پہنے ہو, آپ جو ہے وہ آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے, یا ظاہر ہے کہ جو گیسٹ کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں, تو کیا آپ کپڑے نہیں چینج کریں گے؟ تو اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد ہے کہ وہ شخص یہ بھول چکا ہے, وہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک روح ہے. وہ صرف مٹیریل ایسپیکٹ نہیں ہے, اس کی روح بھی ہے, اس روح کی ایک غذا ہے. اس شخص کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی مجھے گزارنی چاہیے, میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا. وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. یہ ساری ریزن کس لیے؟ غفلت کی وجہ سے. اللہ کو بھلا دیا, اللہ سے ہی مائنڈفل نہیں ہے ایک انسان, اس کا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نہیں ہے, تو باقی معاملات کا پھر کیا کہنا؟ باقی معاملات سے پھر بہت دور چلے جاتے ہیں. سو مائنڈفلنس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ بیسیکلی اٹ از دا اسٹیٹ آف بینگ اویئر آف ون سیلف ان ریلیشن ٹو اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا محاسبہ کریں گے. دیٹ از مائنڈفلنس ان اسلام. اب میں آپ کو کچھ ورسز سناتا ہوں. سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایٹریبیوٹ بتاتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹ ہے الرقیب. کیا آیت ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. واٹ از رقیبا؟ واٹ از الرقیب؟ الرقیب مینس سم ون ہو از ویری واچفل, جو اس قدر واچفل ہے, جو تمہارے اس قدر قریب ہے کہ تمہاری ایک ایک موومنٹ کو واچ کر رہا ہے, تمہارے دل کی دھڑکن کو بھی وہ سن رہا ہے, تمہارے لاشعور میں جو تھاٹس آتے ہیں ان کو بھی وہ سن رہا ہے, ان کو بھی وہ جانتا ہے, ابھی جو تھاٹ تمہیں آنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پہ واچفل ہے, تمہارے پہ رکھوالا ہے, تمہیں واچ کر رہا ہے. تو یہ ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کانسیپٹ مائنڈفلنس. جب انسان اس پہ غور کرے, فوکس کرے کہ یار میری حرکات, سکنات, میرے الفاظ,
میری چال چلن، میرے اکیلے پن کو، ہر چیز کو تو اللہ واچ کر رہا ہے. اور پھر اس پہ وہ سوچنے بیٹھے، اس کو وہ پریکٹس کرے، اللہ سے باتیں کرے اکیلے میں. اکثر میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ رات کو اچانک اٹھتے ہیں تو انکانشیسلی ان کے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ نے اکثر اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ کبھی سو کے اٹھیں، اچانک ڈر کے اٹھیں تو ایک دم سے اللہ کا نام لیتے ہیں. کوئی ٹھوکر لگے بسم اللہ کہتے ہیں، حسبنا اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کانشیسنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے. اب ہماری یوتھ تو انشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ ان الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ انہیں نہیں پتا کہ یہ الفاظ کیوں ہمیں سکھائے گئے، ہم کیوں بار بار انشاءاللہ کہتے ہیں، ہماری بات پہ کیوں انشاءاللہ کہتے ہیں. کچھ لوگ کی انشاءاللہ کہنے کی بہت عادت ہے، بھئی اچھی بات ہے. دے آر مائنڈفل آف اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مینشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو مذاق بنا لیا، ہر چیز کو پکڑ کے تو مذاق بنا لیتی ہے ہماری یہ تو حال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہم بھی کسی دور میں ظاہر ہے کہ اس فتنے کا شکار ہوئے کہ مذاق اس حد تک ہوا کہ دینی شاعر کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈارکنیس سے لائٹ میں لے کر آئے. تو کچھ لوگ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی نام نکلتا ہے. اور یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے. یہ بشارت ہے کہ موت جب آئے گی تو تب بھی انکانشیسلی اللہ کا ہی نام نکلے گا. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے، اللہ کا نام ہی کبھی نہیں لیا، تو پھر موت کے وقت بڑا مشکل ہو جائے گا کلمہ کہنا یا اللہ کا نام لینا. یہ تو جو لائف سٹائل ہے، یور لائف سٹائل ڈٹرمنز یور ڈیتھ سٹائل، تو بہت کامن انگلش پروورب ہے. تو اس لیے بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کو مینشن کیا گیا. اپنی گفتگو میں یہ الفاظ خود بھی کہیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ، بیکاز اٹ آل اسٹارٹس ود مینشننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، یہ ہے سورہ البقرہ کی چیپٹر نمبر 2 ورس 235 کی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے. فاحذروہ، سو بیویئر آف اٹ. اس لیے اللہ سے بیویئر ہو جائے. وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا. تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، وہ تمہاری انٹینشن جانتا ہے. تم کس انٹینشن سے کہہ رہے ہو. تم کسی کو پنچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہو، غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو، یا کیا انٹینشن ہے تمہاری اندر کی انٹینشن کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے. حلیم سے مراد ہے فاربیئرنگ ہے، برداشت کرنے والا ہے. تمہاری خطاؤں کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہاری بے وقوفیوں کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ پکڑنا شروع کرے، آئی تھنک قرآن کی بھی ورس ہے، اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے ہیومینٹی کو تو کوئی زندہ نہیں بچے گا. اتنی مسٹیکس ہم کرتے، اتنے زیادہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوتا ہے انسان سے تھرو آؤٹ لائف. ہر وقت تو انسان کے لیے مائنڈ فل رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہے نا، اسپیشلی آج کے دور میں جب ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے. لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ پا رہے، قرآن کی تلاوت ہی کرنا نصیب نہیں ہو رہی ہمیں. ہم سب کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ ٹائم جو قرآن کی تلاوت کرنے کا تھا وہ واٹس ایپ نے لے لیا ہے، وہ سوشل میڈیا نے لے لیا ہے، وہ جو ہے وہ گھریلو معاملات نے لے لیا، ایسے معاملات جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کدھر ہے مائنڈ فلنس ہماری؟ ٹائم ہی نہیں مل رہا، ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے، فوکس ہی نہیں ہے. وہ چیز جو فائدے مند ہے اس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. وجہ کیا ہے؟ وہی دین اگین کہ
प्रैक्टिस ही नहीं की माइंडफुलनेस। तो कैसे प्रैक्टिस की जाए, इंशाल्लाह उस पर हम बात करते हैं। इब्ने कय्यम का एक कोट आपको सुनाता हूँ। इब्ने कय्यम ने माइंडफुलनेस को डिफाइन किया कि इट इज़ द कंटिन्यूअस नॉलेज एंड कन्विक्शन ऑफ द सर्वेंट इन द अवेयरनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओवर हिज आउटवर्ड एंड इनवर्ड स्टेट्स। माइंडफुलनेस is the continuous knowledge and conviction of the servant in Allah subhanahu wa ta'ala over his outward and inward actions or inward states। कि इंसान को continuous knowledge हो, conviction हो दिल में कि मेरी outward और मेरे inward दोनों को अल्लाह subhanahu wa ta'ala जानता है। जो मख्फी है उसको भी जानता है और जो सिर्री है उसको भी जानता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ना कि बेशक तेरा रब इंसानों की मख्फी यानी वो पार्ट को भी जानता है जो सबसे छुपा हुआ है, और उस पार्ट को भी जानता है जो सबके सामने है। जो तुम ऊंची कहते हो वो भी पता है, जो तुम दिल में सोचते हो वो भी पता है, तुम्हारे विस्पर्स भी पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। ये इब्ने कय्यम का की डेफिनेशन है माइंडफुलनेस की। एक और डेफिनेशन मैं आपको सुनाता हूँ माइंडफुलनेस की, ये भी इब्ने कय्यम की है। माइंडफुलनेस इज टू ऑब्जर्व द हार्ट इन अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ विद एवरी थॉट एंड स्टेप। माइंडफुलनेस वो स्टेट है जब हम ट्रूथ से यहाँ पे मुराद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल हक से यहाँ पे मुराद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एग्जिस्टेंस, अल्लाह की प्रेजेंस अपने एक एक थॉट, एक एक स्टेप और एक एक एक्शन से साबित करते हैं। जब हम थॉट्स को रेजिस्ट करते हैं ये सोच के कि यार अल्लाह क्या सोचेगा मेरे बारे में, और ये सोच के कि नहीं मैं अल्लाह ताला के सामने इस हालत में आना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे वेलकम करे कि मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे डर से मुझे प्लीज़ करने के लिए मेरे से अवेयर था, मेरे से कॉन्शियस था, मेरे से माइंडफुल था। हर मौके पे मैं इसके सामने था, हर मौके पे मेरा सोचता था। हम लोगों का तो बहुत सोचते हैं और यही हमारी जो है वो बदकिस्मती है और हमारा लॉस ही ये है। कई बार मैंने इस पे बात की है कि लोगों को प्लीज़ करने के लिए और लोगों के डर से, लोगों के रोब में, लोगों के प्रेशर में हम क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को हम माइंड में ही नहीं लाते कोई काम करते हुए। स्पेशली हमारी यूथ जिसको एक प्रॉपर एजेंडे के साथ, एक प्रॉपर जो है ना वो स्कीमिंग के साथ अल्लाह से बहुत दूर ले जाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। और हमारा मीडिया इसमें, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा मीडिया इसमें बहुत एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है इन अ नेगेटिव सेंस। किसी ड्रामे में क्या दिखाते हैं वो, मतलब अल्लाह कहाँ है किसी ड्रामे में? सिर्फ इस हद तक है कि बस जब कोई काम कराना है, कोई दुआ करनी है तो अल्लाह है, अदरवाइज किसी मामले में अल्लाह नहीं, किसी मामले में माइंडफुलनेस ही नहीं है। तो कैसे तरबिया होगी हमारी यूथ की? इन अ वेरी सटल वे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला को हमारे माइंड से, हमारी जिंदगियों से निकालने की एक साजिश चाहिए। दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज द वॉर दैट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी हैज वेज्ड अगेंस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये वॉर ही है ना, मैं इसको वॉर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम ये वॉर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगियों से, अपने बच्चों के जहनों से अल्लाह ताला को निकाल रहे हैं, अनकॉन्शियसली निकाल रहे हैं, उन्हें उन चीज़ों की तरफ डायरेक्ट करके, उन्हें उन चीज़ों की तरफ जो है वो इंस्पायर करके जहाँ अल्लाह रसूल का दूर दूर तक नाम ही कोई नहीं। फिर हम जब वो बड़े हो जाते हैं हम फिर जो है कहते हैं कि ये हाथ से निकल गए, फिर हम कहते हैं कि ये बिगड़ गए बिल्कुल, फिर हम कहते हैं जी कि ये टोटली ही उस साइड पे चले गए, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए अलमिया है हमारी सोसाइटी का। बहरहाल हमने बात ज़्यादा इस पे करेंगे तो इस पे तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, डिप्रेशन ही होती है, करने का तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, बट पॉइंट वही है कि बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स अ डार्कनेस। हम कैंडल की बात करते हैं, लेट्स लाइट अ कैंडल। ठीक है, डार्कनेस है, हालात ख़राब है, बहुत कुछ है, तो मैंने आपको माइंडफुलनेस की जो है वो डेफिनेशन बताई।
ایکسیلنس کا بڑا تعلق ہے مائنڈفلنس کے ساتھ، اور احسان، ایکسیلنس کا مطلب ہے احسان۔ نماز میں احسان کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ ایک کمپنی کے مینیجر تھے پلس آلسو یو کین سے آنر تھے۔ ان سے ان کے امپلائی بہت ڈرتے تھے، ان کے غصے سے بہت ڈرتے تھے، ان کے ایکسپلوڈ کرنے سے بہت ڈرتے تھے، ان کی امپیشنس سے بہت ڈرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں، ان سے ان کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو کنٹرول کریں، یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ کویسچننگ ہو رہی ہے اور لوگ متنفر ہو رہے ہیں، لوگوں کی پرفارمنس کم ہو رہی ہے اس وجہ سے۔ یہ میں آپ کو بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو امپلائی وہ جو تھے، آنر جو تھے، وہ انہوں نے ایک ماہر نفسیات کے ساتھ رابطہ کیا۔ ماہر نفسیات جو اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ پیسے لیتے ہیں، آپ کو کچھ پریکٹسز سکھاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو پریکٹس کیا سکھائی کہ آپ نے میرے سامنے 2 سے 3 منٹ جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے سائلنس، کچھ نہیں سوچنا۔ 2 سے 3 منٹ میرے سامنے سائلنس پریکٹس کرنی ہے، میرے سامنے، میں سامنے ہوں گا، آپ نے سائلنس پریکٹس کرنی ہے۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی، مطلب میرے ذہن میں تھاٹس آنے لگ گئے ہیں، میرا فوکس آؤٹ ہو گیا ہے، مجھے غصہ چڑھ رہا ہے، میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں، نہیں ہو رہا مجھ سے۔ انہوں نے کہا پھر کریں، پھر کروایا، تھوڑی بہتر پرفارمنس ہوئی، پھر کروایا اور بہتر پرفارمنس ہوئی۔ انہوں نے کہا اب آپ نے اس کو پریکٹس کرتے جانا ہے میرے پاس آ کے۔ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ سائلنس پریکٹس کرا رہے انہیں کہ چپ کر کے میرے سامنے بیٹھ جائیں۔ اچھا، نیکسٹ ٹاسک ان کا یہ کہ اب آپ نے اکیلے میں، اب میں نہیں سامنے بیٹھوں گا، اب آپ نے کمپلیٹلی اکیلے میں اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے، فوکس رہنا ہے، سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے، ساری چیزوں کو، دنیا کو ایک سائڈ پہ لگا دینا ہے، اور یو ہیو ٹو بی سائلنٹ ان یور مائنڈ ایز ویل۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، مائنڈ کو بھی سائلنٹ کرنا۔ اب ان کی یہ پریکٹس شروع ہوتی گئی، وہ اس میں ایکسپرٹ ہوئے، پریکٹس کر کر کے نیورونز کے کنیکشنز بنتے ہیں نا۔ جب آپ کوئی چیز پریکٹس کرتے ہو تو آبویسلی نیورونز آپس میں کنیکشنز بناتے ہیں اس ہیبٹ کے حوالے سے۔ سائلنس کی ہیبٹ پریکٹس ہو رہی، فوکس کی ہیبٹ پریکٹس ہو رہی۔ اتنا فائدہ ہوا انہیں ان ایکسرسائزز کا کہ اب کوئی بھی بندہ ان کے سامنے کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کرتا، یا کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات کرتا جس سے ان کو غصہ چڑھنے کا کوئی چانس تھا، اب ان میں پیشنس بھی آ گئی، فوکس بھی آ گیا، اور سائلنس رہنے کی عادت تو تھی، وہ بھی سیکھی وہاں جا کے۔ اینڈ ہی واز سو امیزڈ کہ یار یہ آپ نے مجھے کیا کرایا، مطلب اٹ ہیز لٹرلی چینجڈ می۔ دین سائیکالوجسٹ نے انہیں کہا کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے نا، یہ نماز ہے۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نماز کو صحیح سے پڑھیں، ہم سائلنٹ رہتے ہیں نماز میں۔ سائلنٹ سے مراد ہے کہ وہ باتیں تو نہیں کرتے نا جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی یاد جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ میری نماز قائم کرو میری یاد کو قائم کرنے کے لیے، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز میں۔ اچھا، اس سے کیا ہے کہ ہم سائلنٹ رہ رہے، ہم فوکس کر رہے، ہم میں صبر آ رہا ہے، پیشنس آ رہی ہے، ہم نے کوئی حرکت نہیں کرنی، ہم نے اپنی نماز میں تھاٹس کو ریزسٹ کرنا ہے، وسوسوں کو ریزسٹ کرنا ہے، ہم نے ادھر ادھر کی سوچوں کو نہیں سوچنا، ہم نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے، ہم نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ اور یہی میں حدیث آپ کو سنا دوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ ایکسیلنس، احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی ورشپ کرتے ہو ایز اف یو سی ہم۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی امیج بنا لینی ہے، ایز اف یو سی ہم سے مراد ہے کہ تم اپنے مائنڈ میں یہ لاؤ، یہ تھاٹ لاؤ کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، فار اف یو ڈو ناٹ سی ہم دین شیورلی ہی سیز یو، پھر یہ تھاٹ لاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اب جو بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا، آپ سوچیں کہ وہ کتنی اس کی ہیلپ ہوگی، اس کا فوکس بنے گا، اس میں سے امپیشنس جائے گی،
اس کو سائلنس کی پریکٹس ہوگی، اس کو صبر کی پریکٹس ہوگی، اس میں کمپوزر آئے گا۔ آپ خود دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ہمیں نماز میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب کہتے ہو آپ اپنی نظروں کو سجدے کی طرف جو ہے وہ رکھو، سجدے کی جو سپاٹ ہے اس طرف اپنی آنکھوں کو لے کے جاؤ۔ نماز میں آنکھیں کھولنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے، انلیس اینڈ انٹل آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، ادروائز آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ دیکھو، یعنی ایک جگہ فوکس کرو اور اپنے الفاظ پہ فوکس کرو۔ دس از بلڈنگ آور مائنڈ فلنس ایز ویل ایز فوکس، جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اتحیہ میں بیٹھتے ہیں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک موومنٹ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ سنکرونائزیشن، صبر، کمپوزر۔ اب انفارچونیٹلی ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں جس میں نہ فوکس ہے، نہ اس میں صبر ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے۔ اس میں ہم اٹیچ دنیا کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تھاٹ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بہت مشکل ہو چکا ہے فوکس رہ کے نماز۔ اور لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ ان صلاح؟ دا آنسر از جسٹ بی فوکسڈ۔ یہ اس کا آنسر ہے، اور کیا اس کا آنسر ہوگا؟ ہاؤ ٹو بی فوکس کا آنسر ہے جسٹ بی فوکس، پریکٹس فوکس۔ دس از ہاؤ مائنڈ سائنسز ورک۔ پریکٹس کریں فوکس رہنے کو، پریکٹس کریں۔ تھوڑی بہت ریزسٹنس شروع میں آئے گی، پھر آئے گی، پھر آئے گی، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ جیسے وہ سائیکالوجسٹ نے کیا انہیں کہا کہ ابھی آپ ریزسٹ نہیں کر پا رہے، تھوڑا اور کریں، آپ میں عادت آ جائے گی، تھوڑا اور پریکٹس کریں، آ جائے گی۔ کرتے 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 آ گئی عادت۔ تو صلاح از دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف دا ڈے۔ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اور اگر امپورٹنٹ ترین ایکٹیویٹی کا یہ حال ہے، زیادہ تر تو پڑھتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ جو پڑھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، وہ ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ جلد بازی بہت زیادہ، امپیشنس بہت زیادہ، اور بس سر سے اتارنے والی بات ہے۔ تو اس نماز کا پھر وہ فائدہ نہیں ہے جو ایکچولی نماز کا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ نماز ٹھیک ہے، نوٹ تو ہو جائے گی کہ پڑھ لی، لیکن وہ فائدے نہیں، مائنڈ فلنس اس نماز سے جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو نماز سے مائنڈ فلنس لائیں، یہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹپ دے رہا ہوں ابھی۔ ایک اور میں آپ کو زبردست جو ہے وہ کوٹ سناتا ہوں۔ دیکھیں، مائنڈ فلنس، یہ کوٹ سنیے، مائنڈ فلنس از ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس، تھاٹس اینڈ سیلف ٹاک۔ سیلف ٹاک کو کہتے ہیں حدیث النفس ان ریلیشن ٹو اللہ۔ مائنڈ فلنس کیا ہے؟ ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس، ونس تھاٹس اینڈ ونس سیلف ٹاک ان ریلیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مائنڈ فل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کاؤنسل کرتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی گناہ کا تھاٹ مائنڈ میں آ رہا ہے تو وہ سیلف ٹاک کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ اللہ سے باتیں شروع کر دیتے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے یہ تھاٹ، اے اللہ میری مدد فرما۔ مائنڈ فل ہے نا اللہ کے بارے میں۔ جو مائنڈ فل ہی نہیں ہے وہ اللہ سے باتیں ہی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہی نہیں کرتے اس ٹائم پہ۔ وہ اس تھاٹ کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں جو تھاٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈز میں جنم لے چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ یاد ہی نہیں کرتے، اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، تھاٹ کو ریزسٹ ہی نہیں کرتے، اور پھر یہ چیز ان کی عادت بنتی جاتی ہے، عادت بنتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو اوور تھنکنگ کی عادت ہو جاتی، وسوسے حاوی ہو جاتے ہیں ان پہ۔ سو حدیث النفس in relation to Allah, self-talk in relation to Allah. A mindful believer is careful not to engage in negative thoughts by talking about them to himself. مائنڈفل آدمی نیگیٹو تھاٹس میں انگیج نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ پوری تھاٹس کی سائنس بتاتا ہوں، سائیکالوجی سے، کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں اور تھاٹس ہمیں تنگ کیسے کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے بڑے زبردست کوٹس میں آپ کو ہمارے اسلاف کے بتاتا ہوں، پائس پیڈیسیسرز کے بتاتا ہوں۔ اچھا، تھاٹس کی جو سائنس ہے کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں، تھاٹس ہمارے مائنڈ میں سیٹل کیسے کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اے سڈن فلیٹنگ تھاٹ۔ اچانک سے میں بیٹھا ہوں،
मुझे कोई फ्लीटिंग सा थॉट आएगा, यानी कि ऐसा थॉट आएगा जो क्विकली आया, एकदम से आया, किसी के बारे में आ गया, किसी सिचुएशन के बारे में आ गया, मेरे बारे में आ गया, किसी भी चीज़ के बारे में आ गया, कोई नेगेटिव थॉट आ गया, चले कोई वसवसा आ गया, कोई गुनाह का थॉट आ गया, पहला स्टेप ये। नेक्स्ट स्टेप, अ थॉट गिवन आवर अटेंशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि उस थॉट को, ये मैं बता रहा हूँ कि थॉट्स जान कैसे पकड़ते हैं। पहला स्टेप है कि वो आते हैं, फ्लीटिंग थॉट्स होते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि हम थॉट को अटेंशन देते हैं, हम उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं एकदम से। थर्ड स्टेप, सेल्फ टॉक और टॉकिंग टू वन सेल्फ अबाउट द थॉट। अब माइंड ही माइंड में हम सेल्फ टॉक शुरू कर देते हैं, उस थॉट के हवाले से बात करना शुरू कर देते हैं, कहाँ, अपने माइंड में। तो फिर ये जान पकड़ता जा रहा है। अभी तक ये सिर्फ एक थॉट था, लेकिन अभी ये प्रॉपर शेप में आ रहा है थॉट, और उसको सोचना, रोज़ाना सोचना, उसको मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन करना। इमेजिन करें आप किधर अपने आप को तबाही के दाने पे